الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج والمعتمر وفد الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب حضرات درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه عزیزان گرامی سامعین محترم بزرگوں اور دوستوں گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک حجۃ الوداع کی تفصیلات کے متعلق گفتگو شروع کی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد فتح مکہ کے بعد ایک ہی حج فرمایا، وہی آپ کا اول حج ہے، وہی آپ کا آخر حج ہے، وہی آپ کا حج حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے اس سفر حج کے ایک ایک لمحے کو، سفر کی ان تاریخوں کو، سفر میں گزرنے والے حالات کو، سفر میں گزرنے والے احکام کو، آپ کے سفر میں فرمائے گئے ارشادات کو یاد رکھا اور امت تک پہنچایا۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں پیش آنے والے حالات کی میں بھی امت کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، رہنمائی ہے۔
اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا یہ سفر جیسے فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں جو جو حالات سامنے آئے ان پر آپ کے سامنے کچھ معروضات عرض کر سکوں۔ اگرچہ یہ ایک خشک اور بڑا علمی اور مشکل مضمون ہے، لیکن امت بالخصوص وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حج کیسے فرمایا۔ اگر حجاج کا حج اس کے مطابق ہے تو وہ حج حج مسنون ہے، اور جو حج حج مسنون ہے وہی حج حج مبرور ہے، وہی حج حج مقبول ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 25 ذوالقعدہ کو آپ نے کوچ فرمایا، نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے آپ مقام ذوالحلیفہ جو اہل مدینہ کا میقات ہے یہاں پہنچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن نماز فجر ادا فرمائی، بلکہ ظہر بھی یہاں ادا فرمائی۔ یہیں پر آپ نے صبح غسل فرمایا، یہیں پر آپ نے احرام کی چادریں پہنی، یہیں پر آپ نے احرام کا آغاز فرمایا، یہیں آپ نے تلبیہ سے اپنا احرام شروع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تلبیہ پڑھا، جب آپ نے احرام کی 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اس کے بعد پھر جب آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہو، جب وادی میں پہنچے اس وقت، اور تیسری بار آپ نے تلبیہ پڑھا جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، یہیں سے آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی تمام ازواج مطہرات تھیں، وہ بھی حالت احرام میں تھیں، انہوں نے بھی یہیں سے احرام باندھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے جانثار، وفادار، عشاق، پروانہ وار آپ کے ارد گرد جمع تھے، اور گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا 1,14,000 یا 1,24,000 یا 1,30,000 اصحاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں شریک تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حج میں ذوالحلیفہ سے سفر شروع فرمایا، جب آپ مدینہ منورہ سے چلے تھے تو 63 اونٹ قربانی کے آپ اپنے ساتھ لے کے چلے۔ کتنے اونٹ؟ 63۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ گویا آپ نے اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک اونٹ قربانی کا اپنے ہمراہ لیا۔ ہے کوئی ایسا سخی؟ 63 اونٹ آپ نے قربانی فرمائی، اور وہ مکہ مدینہ منورہ سے آپ اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کو ہدی کہا جاتا ہے۔ ہدی قرآن کی اصطلاح میں، حدیث اور فقہ کی اصطلاح میں یہ ہدی تھے، ہدی کے جانور تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، لفظ ہدی، ہدیم بالغ الکعبہ۔ یہ قربانی کعبے میں پہنچتی ہے، حرم میں اس کو ذبح کیا جاتا ہے، حج کی قربانی کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ حج کی قربانی کا بھی احترام اور تقدس ہے۔ جس طرح مسجد حرام اور حرم کا تقدس ہے، صفا مروہ کا تقدس ہے، مشاعر حج کا تقدس ہے، ایسے ہی حج کی اس قربانی کا بھی تقدس ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشانی لگا دی، ان اونٹوں کی گردنوں میں 2 جوتے ڈال کر اللہ کے نبی نے یہ شناخت لگا دی، ان کی کوہانوں پہ ہلکا سا چیر لگا کر، تھوڑا سا خون نکال کر نشانی لگا دی، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے یہ جانور ہدی کے ہیں، قربانی کے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی نیاز کے ہیں۔ ہدی کا ایک معنی اللہ کی نیاز کا بھی ہے۔ مشرکین مکہ بتوں کے نام کی نیاز چڑھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام نے، حضور نے بتوں کی نیاز کو شرک قرار دے کر اب اللہ کے نام کی نیاز شروع فرمائی۔ لہذا نظر بھی اللہ کے نام کی، نیاز بھی اللہ کے نام کی۔ حضور نے غیر اللہ کی نیازوں کا خاتمہ کیا۔ وہ جانور جو غیر اللہ کی نیاز بن جائے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے اس کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر اس کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، اللہ نے فرمایا وہ ایسے حرام ہے جیسے مردار حرام ہے، جیسے خنزیر اور سوہر حرام ہے۔ یہ حرام ہے۔ ان کو نصب بھی کہا گیا ہے۔ تھان جو بتوں پر جا کر ذبح کرتے تھے اور اس کا خون بت کو لگاتے تھے، اور نظریہ اور عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ بت مشکل کشا ہے، بت حاجت روا ہے، بت بگڑی بنانے والا ہے، بت نفع اور نقصان دینے والا ہے، یہ بت ہمیں نفع پہنچائے گا۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ بت معبود نہیں ہے، یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، بلکہ معبود اللہ ہے، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، نیاز بھی اللہ کے نام کی ہے۔ حضور یہ نیاز لے کے چلے اللہ کے نام کی، ہدی لے کے چلے اللہ کے نام کی۔ اتنا بڑا قافلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، 7 قربانی کے جانور بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بھی قربانی کے جانور تھے، حضرت عمر کے بھی قربانی کے اپنے جانور تھے۔
حضور کا حج میں نے عرض کیا تھا حج قران تھا، باقی صحابہ، اکثر صحابہ کا حج جن کے پاس ہادی کے جانور نہیں تھے ان کا حج حج افراد تھا، اکیلا حج تھا۔ ازواج مطہرات کا حج بھی حج افراد تھا۔ یہاں سے قافلہ چلا ہے اور حضور اور صحابہ اس پورے راستے میں یہ پورا قافلہ گونج کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تم بھی پڑھو کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جنگلوں سے، پہاڑوں سے، بیابانوں سے حضور کا قافلہ گزر رہا ہے اور یہ تلبیے کی گونج ہے، اللہ کی وحدانیت کے اس ترانے کی گونج ہے۔ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، اللہ نعمتیں بھی دینے والا تو ہے، اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ آج میں تیرے رضا کے لیے اور تجھے خوش کرنے کے لیے میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں، میں اپنی میں مٹا کے آ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اللہ دنیا کی بادشاہ آج شاہیاں اپنی چھوڑ کے آ رہے ہیں اور صرف تجھے منانے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہی تو ہے، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ سب سے پہلا مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رکے ذوالحلیفہ سے چل کر، وہ مقام ملل ہے۔ ملل، قربان جاؤں حضور کی برکت سے ان گاؤں، ان دیہاتوں، ان بستیوں اور ان چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے نام بھی اللہ نے قیامت کی صبح تک محفوظ کرا دیے ہیں، جہاں حضور رکے ہیں، جہاں اللہ کے نبی کا قافلہ ٹھہرا ہے۔ مقام ملل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے ہیں، اور یہ مقام ملل مکے اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اور مدینہ سے 28 میل کے فاصلے پر ہے۔ گویا کہ ذوالحلیفہ سے 28 میل سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، استراحت فرمائی، تھوڑی دیر حضور رکے اور آپ نے اپنے پاؤں پر یہاں پچھنے لگوائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے۔ حدیث میں آتا ہے احتجم علی ظہر القدم بملل، حضور علیہ السلام نے مقام ملل پر اپنے پاؤں پہ پچھنے لگوائے۔ پچھنے لگوانا کس کو کہتے ہیں؟ گندا خون نکلوانا۔ ہو سکتا ہے کہ چلنے میں تکلیف ہو رہی ہو، اس لیے حضور پاؤں میں درد ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے۔ یہ مسئلہ بتانے کے لیے لگوائے کہ حالت احرام میں بھی پچھنے لگوا سکتے ہیں، اس لیے اہل علم میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ احرام کی حالت میں پابندیاں ہوتی ہیں۔ حالت احرام میں حجامت کروانا جائز نہیں ہے، بال کاٹنا جائز نہیں ہے، ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے، ہاتھ ڈھانپنا جائز نہیں ہے، پاؤں کو چھپانا جائز نہیں ہے، حالت احرام کے اندر شکار کرنا جائز نہیں ہے، حالت احرام کے اندر جو مارنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ تو جب پچھنے لگوائیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی بال بھی گرے، تو کیا پچھنے لگوانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے پچھنے لگوائے، لہذا اگر پچھنے لگوانے کی ضرورت ہو، ضرورت کی بنیاد پر پچھنے لگوائے جا رہے ہوں اور بال بھی نہ کاٹے جائیں تو پچھنے لگوانا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد حضور کا قافلہ آگے چلا ہے۔
چلتے چلتے ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے مقام روحا. آج بھی یہ جگہ اسی نام کے ساتھ معروف ہے، مشہور ہے. میں اللہ کی توفیق سے کئی مرتبہ گیا ہوں. یہ جگہ ہے مشہور مقام روحا. یہاں ایک کنواں بھی ہے، یہاں ایک مسجد بھی ہے. کہتے ہیں 70 نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی. اسی کے قریب حضور علیہ السلام نے بدر سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے صحابہ سے بدر کی جنگ کے لیے مشورہ لیا تھا، مشاورت کی تھی. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا میں پہنچے. یہ مدینہ منورہ سے 74 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میلوں میں تقریباً 36 میل ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق. یہاں حضور علیہ السلام نے وادی روحا میں نماز ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 70 نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی. یاد رکھو ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں حج کیا ہے. حج سارے نبیوں کی سنت ہے. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ بھی حج پہ تشریف لے جائیں گے. اللہ آپ سب کو بھی حج کروائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک حمار وحشی کو دیکھا. اللہ اکبر. نیل گائے کو دیکھا. نیل گائے، یہ بچے یہاں فورٹ عباس کے پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں نیل گائے. ہندوستان سے بارڈر کراس کر کے اکثر پاکستان آ جاتی. یہ زخمی حالت میں تھی نیل گائے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اس کو رہنے دو، اس کا مالک آئے گا پتہ چلے گا کہ اس کو کسی محرم نے تو شکار نہیں کیا. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ جو حالت احرام میں ہے اس کے لیے شکار کرنا حرام ہے. لا تقتلوا الصید وانتم حرم. لا تقتلوا الصید وانتم حرم. قرآن کہتا ہے شکار کو قتل نہ کرو جب تم حالت احرام میں ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر محرم کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو وہ شکار حرام ہے. اس جانور کا کھانا اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر وہ شکار کیا گیا ہو، وہ جانور حرام ہے. اس جانور کو کھانے کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجازت نہیں ہے. بعض فقہاء نے لکھا چونکہ اللہ نے اس کے لیے قتل کا لفظ بولا ہے، اور حلال قتل والا جانور نہیں ہوتا، ذبح والا جانور ہوتا ہے. حلال وہ جانور ہوتا ہے جس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا جائے، اور شرعی طریقے پہ ذبح اس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں، تکبیر پڑھی جاتی ہے. اس کو تو اللہ نے قتل کہا ہے. لا تقتلوا الصید وانتم حرم. کسی نے اس کو شکار کرنے کی کوشش کی، اس کے ہتھے نہیں چڑھا، زخمی حالت میں تھا. حضور نے فرمایا اس کو مت پکڑو، اس کا شکار مت کرو حتیٰ کہ اس کا مالک آ جائے، پتہ چلے محرم کا شکار ہے غیر محرم کا ہے. ہمارے وہ بچے جنہوں نے قدوری سے لے کر دورہ کیا ہے تخصص میں، وہ جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر محرم جو حالت احرام میں نہیں ہے، وہ محرم کے حکم کے بغیر، اس کی دلالت کے بغیر، اس کے اشارے کے بغیر احرام کرتا ہے، شکار کرتا ہے، تو یہ شکار اب احرام کرنے والوں کے لیے کھانا جائز ہے. لیکن اگر وہ شخص جو حالت احرام میں ہے خود شکار کرتا ہے تو بھی حرام، دوسرے کو شکار کرنے کا حکم دیتا ہے تو بھی حرام، دوسرے کو اشارہ کرتا ہے تو بھی حرام، اور دوسرے کو راستہ دکھاتا ہے، دلالت کرتا ہے تو بھی حرام، تو بھی حرام.
اوے یہ دلالت ہو گئی ہے، او ہرن میں نہ پہ، تو یہ گویا کہ اشارہ کر رہا ہے ہرن جا رہا ہے، جا تو اس کو شکار کر، حرام ہو گیا، ناجائز ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی سکھایا ہے، احتیاط سکھائی ہے، فرمایا چھوڑو اس کو، انتظار کرو، اس کا مالک آئے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، قبیلہ باہد کا ایک شخص آ گیا، اس نے اسے زخمی کیا تھا، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نیل گاؤں کے ساتھ آپ جو چاہیں کریں، یعنی میں حالت احرام میں نہیں ہوں، لہذا میرا شکار ہے، میں پکڑ کے لایا ہوں، آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے مسئلہ بتایا صحابہ کو عملاً۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر اس کا گوشت پورے قافلے میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، اس کا گوشت تقسیم کر دو۔ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا گوشت تقسیم فرما دیا، اور آپ کے قافلے کے لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا، کھایا۔ 2 منزلیں ہو گئی۔ اس کے بعد آپ مقام اثایا تک پہنچے، یہ بھی جحفہ کے راستے میں ہے، مدینہ منورہ سے 75 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے روحہ سے یہ 14 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ایک زخمی ہرن ملا، اس کو بھی کسی نے تیر مارا تھا شکار کے لیے، زخمی ہرن ملا۔ آپ نے ایک شخص کو حکم فرمایا اس کے پاس کھڑے رہو تاکہ کوئی شخص اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اور سب حجاج اور سارے کے سارے محرم یہاں سے گزر جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی کسی محرم نے شکار کیا ہو اور وہ حلال نہ ہو، ہمارے لیے جائز نہ ہو، جیسے میں نے ابھی مسئلہ بتایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نگرانی پر ایک بندہ مقرر کر دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ اس کو دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ جب پتہ چلا کہ اس کا شکار کرنے والا حالت احرام میں نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ یہاں مقام اثایا میں حضور صلی اللہ سے چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان، آپ کا کھانا، آپ کی غذا اور خوراک اس اونٹ پر لدی ہوئی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام ان کے ذمہ تھا کہ وہ صرف اس اونٹ کی نگرانی کریں، حفاظت کریں، اور قافلے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان سفر والا، صدیق اکبر کے سامان سفر والا یہ اونٹ جس پر حضور علیہ السلام کا کھانا بھی ہے، اس کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ لیکن یہاں حضور اترے، حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان اترا، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اتری، اس کا انتظار تھا، وہ پیچھے کہیں رہ گیا تھا کہ وہ غلام آئے، کھانا لائے اور ہم کھانا کھائیں، تو وہ غلام کو دیکھا تو وہ اکیلا آ گیا ہے۔ اس سے کہا میاں اونٹ ہمارا، وہ کہنے لگا وہ تو گم ہو گیا، وہ تو کل شام سے گم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑا اس پر غصہ ہے اور اس کی پٹائی لگانی، اس کی پٹائی لگائی اور فرمایا
بعیر واحد تظلہ، تجھے میں نے صرف ایک اونٹ دیا تھا، تو نے اسے بھی گم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کی پٹائی لگا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا انظروا الی ھذا المحرم ما یصنع، اور دیکھو ابو بکر کو احرام کی حالت میں کیا کر رہا ہے، یہ احرام کی حالت میں پٹائی لگا رہا ہے۔ علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے، صدیق کے پیٹنے میں بھی، مارنے سے بھی مسئلہ نکلا، اور وہ مسئلہ یہ نکلا کہ حج کے سفر میں جھگڑنا تو جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں رفث نہیں، فسوق اور گناہ نہیں، حج میں جدال اور جھگڑا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا حج میں۔ لیکن کسی بیٹے کو، کسی خادم کو، کسی غلام کو تنبیہاً ناراض ہونا، اس کی گوش مالی کرنا، اس کا کان شان مروڑ لینا، یہ جھگڑے میں نہیں آتا، یہ جدال میں نہیں آتا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن چونکہ حضور نے اس سے بھی منع فرمایا، تو مستحب یہ ہے کہ حج کے سفر میں اللہ کے اس راستے میں نہ کسی سے لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ ناراضگی کرے، لیکن حرام نہیں ہے۔ چونکہ صدیق اکبر نے اپنے اس غلام کی گوش مالی کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق مسلسل ناراض ہوئے جا رہے تھے۔ آدمی کو بھوک بھی لگی ہو اور ایک کام کے لیے بندہ مقرر ہو اور وہ غفلت کرے تو فطری چیز ہے، غصہ تو لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ لَكَ وَلَا إِلَيْنَا مَعَكَ، ابو بکر نرمی کر، ابو بکر نہ اس کے اختیار میں ہے نہ ہمارے اختیار میں ہے، کیوں ناراض ہوتے ہو؟ گم ہو گیا ہے اونٹ، اس بیچارے کا کیا بس ہے؟ نہ ہمارا بس ہے نہ اس کا بس ہے، کس کا بس چلتا ہے؟ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حضور کا کل سے اونٹ گم ہو گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھوک لگی ہے، صحابہ حضرت صدیق اکبر کو بھوک لگی ہے، نہ حضور نے فرمایا ہے کہ اونٹ فلاں جگہ ہے، نہ ابو بکر جیسے ولی نے فرمایا ہے کہ اونٹ فلاں جگہ ہے۔ نبیوں کے امام کو بھی نہیں پتا کہ یہ اونٹ کہاں ہے، اور ولیوں اور صدیقوں کے امام کو بھی نہیں پتا، امت کے امام کو بھی نہیں پتا کہ اونٹ کہاں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ آج دے پیر تو تھوڑے چوریاں گول گول کے سیندے بیٹھے نا، اے بھوپے کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ حضور سے بڑا پیر کون ہوگا؟ کئی مرتبہ سفروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گم ہوا، حتیٰ کہ میں نے اپنی کتاب نقوش مصطفیٰ میں حوالہ بھی دیا ہے کہ ایک سفر میں ذل بعیر النبی بعیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اونٹ بھاگ گیا، گم ہو گیا، صحابہ کے قابو نہ آیا، منافقین نے بکواسیں کی کہ آسمان کی خبریں بتاتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا اونٹ کہاں ہے۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں میں عالم الغیب ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ گم ہے اونٹ، گم رہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں تھے کہ حضور کے ایک صحابی حلوے کا ایک ڈبہ لائے، بھوک لگی تھی حضور کو، اور ہدیہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ تناول فرمائیں۔ صحابہ کو پتہ چل گیا نا کہ حضور کا اونٹ گم ہو گیا ہے، حضور کا کھانا گم ہو گیا ہے، حضور کا لباس گم ہو گیا ہے، حضور کا سامان گم ہو گیا۔ صحابہ تو پھر صحابہ تھے، حضور پہ جان نثار تھے، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حلوے کا ڈبہ لائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ نے بہترین خوراک عطا فرما دی، بہترین غذا عطا فرما دی،
پھر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک اونٹ لائے جس پہ سامان لدا ہوا تھا، ضرورت کا سارا سامان تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ اونٹ کا ہدیہ قبول فرما لیجئے، اس میں آپ کی ضرورت کا سارا سامان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمارا اونٹ ہمیں واپس لوٹا دیا ہے، لہذا تم اپنا یہ اونٹ، تمہارا یہ اونٹ تمہیں مبارک ہو۔ حضور نے قبول نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے وہ اونٹ مل گیا، حضور علیہ السلام کا جو گم شدہ اونٹ تھا وہ واپس مل گیا۔ یہ چوتھی منزل ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے قافلہ آگے بڑھا، چل رہا ہے قافلہ تلبیہ کی گونج میں، قربانی کے جانور بھی چل رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا؟ سفید سفید چادریں سب صحابہ نے پہنی ہوں گی، کتنا بڑا لشکر ہوگا۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے یہ جو تلبیہ ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے حاجی جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے اللہ اپنا عذاب اٹھا لیتے۔ یہ ایسا مقبول ذکر ہے اللہ کا، آدمی جہاں جہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزرتا ہے اس کے دائیں اس کے بائیں، حدیث میں آتا ہے زمین کے آخری کنارے تک ہر اینٹ، ہر پتھر، ہر ڈھیلا قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اللہ کا یہ بندہ یہاں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا۔ اس لیے حکم ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام کے بعد بلندی پہ چڑھیں تو تلبیہ پڑھیں، اترے تو تلبیہ پڑھیں، جہاز جب ٹیک آف کر رہا ہو تو زور سے تلبیہ پڑھیں، جہاز جب لینڈ کر رہا ہو تو زور سے تلبیہ پڑھیں، جب چل رہے ہوں تو زور سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگائیں، صدائیں لگائیں۔ چلتے چلتے اب یہ قافلہ اپنی 5ویں منزل مقام ابوا پہ پہنچا ہے۔ یہ جو مقام ابوا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر ہے۔ یہاں ایک اونچا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر سیدہ آمنہ کی قبر مبارک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، اتنے سے معصوم بچے تھے، آپ کی امی سیدہ آمنہ آپ کو آپ کے دادا کے سسرال یعنی ان کے ددھیال سے ملوانے مدینہ منورہ لے گئیں۔ یہ حضرت عبداللہ کے سسرال نہیں تھے، نہ حضرت آمنہ کے ننیال تھے، نہ حضرت آمنہ کا خاندان تھا، نہ حضور کے ننیال تھے، بلکہ دادا کے سسرال تھے۔ وہاں لے گئیں ملاقات کروانے، ددھیال سے حضور ملائیں۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس پہ لکھا ہے، میں جب ابوا گیا، میں یہاں گیا ہوں ابوا میں، اس پہاڑ تک پہنچا، قبر تک تو نہیں جا سکا لیکن میں پہاڑ تک گیا ہوں۔ سخت پابندی تھی اس زمانے میں، پولیس والے کھڑے تھے۔ وہ اتفاق ہے کہ عین دوپہر کے وقت میں وہاں پہنچا تو پولیس والے کھانا کھانے گئے ہوئے تھے، ہم لوگ وہاں تک گاڑی لے گئے۔ کیا منظر ہوگا، کوئی مرد نہیں تھا اس قافلے کے ساتھ، ایک یہ معصوم بچہ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ام ایمن اور ایک حضرت آمنہ۔ سیدہ آمنہ کا وصال ہو گیا، حضرت ام ایمن اور حضور نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے قبر بنائی، حضور نے اپنی امی کو یہاں دفن کیا۔
ایک مرتبہ حضور یہاں سے گزرے تو قبر کو لپٹ کر اتنا روئے، صحابہ کہتے ہیں بکا و ابکا ما حولہ، امی کو یاد کر کے حضور بھی روئے، صحابہ کو بھی حضور نے رلا دی، صحابہ بھی رو پڑے۔ ماں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قافلہ یہاں ابوا میں داخل ہوا ہے، اور ابوا سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے ہیں۔ یہاں پر صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بقر وحشی ہدیہ کیا۔ یہ بھی محرم نہیں تھے، تو غیر محرم کا شکار حلال ہوتا ہے، میں نے پہلے بتایا۔ یہ مسائل اللہ نے اس سفر میں اپنی حکمت کے ساتھ ظاہر کروائے تاکہ امت کو رہنمائی مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے اہدی لہ الصعب بن جثامہ عجز حمار وحشی فردہ علیہ، انہوں نے بقر وحشی، حمار وحشی، نیل گاؤ کا ایک کران ہدیے میں پیش کی، یہ حضور نے قبول نہیں کی، آپ نے واپس کر دی، فردہ علیہ، آپ نے یہ واپس فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ بھی مسئلہ بیان فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غالباً اس کی یہی وجہ ہوگی کہ یہ محرم کے ہاتھ کا کیا ہوا شکار ہوگا، تو آپ نے اس کو واپس فرما دیا ہے۔ آگے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی عسفان میں، یہ وادی عسفان مکہ کے قریب ہے، 36 کلومیٹر 36 میل کا فاصلہ ہے، اور پرانی اصطلاح میں تیہامہ ایک صوبے کا نام تھا، تیہامہ، ایک صوبہ حجاز تھا، ایک صوبہ تیہامہ تھا، یہ تیہامہ کی آخری حد ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا قافلہ پہنچا، بخاری کے ایک روایت میں ہے مر الزہران پہ پہنچا، دوسری روایات میں ہے وادی عسفان میں پہنچا۔ پوچھا ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ وادی عسفان ہے۔ تو حضرت ابو بکر کے بتانے پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد مر به ہود وصالح علی بکرات حمر، ایک وقت تھا یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام سرخ رنگ کے اونٹوں پہ سوار ہو کر گزرے تھے، حج کے لیے یہیں سے گزرے تھے، اور ان کے جو اونٹ تھے وہ سرخ رنگ کے تھے، ختم اللیف، ان کی اونٹوں کی جو مہار تھی وہ کھجور کے چھال کی تھی، وَأَزْدِيَتُهُمُ النِّمَارُ يُلَبُّونَ الْحَجِّ يُلَبُّونَ وَيَحَجُّونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، ان کی مہار کھجور کے کھال کی رسی کی تھی، اور ان کے اوپر جو کپڑا تھا وہ دھاری دار تھا، سفید اور سیاہ تھا، اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، اور کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر، یہاں سے گزرے تھے۔ یہیں سے ایک واقعہ اور بھی بڑا عجیب محدثین نے لکھا ہے، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی سفر میں، اس سے پہلے عسفان سے پہلے اونٹ بیمار ہو گیا، ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا،
آپ کی دوسری زوجہ حضرت زینب بنت جہش کے پاس 2 اونٹ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری زوجہ حضرت زینب بنت جہش سے فرمایا کہ آپ کے پاس 2 اونٹ ہیں، آپ 1 اونٹ حضرت صفیہ کو دے دیں. حضرت زینب نے فرمایا میں اس یہودیہ کی بچی کو دوں؟ یہودی عورت کی بیٹی کو میں اونٹ دوں؟ میں نہیں دیتی. چونکہ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے، نسل میں سے ہیں. غزوہ خیبر سے گرفتار ہو کر آئی تھی. حضور نے ان کو رہا کیا، حضور نے ان سے نکاح فرمایا. ان کو بنت یہودیہ کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت زینب سے ناراض ہو گئے، اور پورا راستہ میرے نبی نے حج کا یہ پورا راستہ ان سے گفتگو نہیں کی، حتیٰ کہ ان کی باری بھی مقرر نہیں فرمائی. حضور کے ہاں باریاں مقرر تھی ازواج مطہرات کی. ہر رات آپ ایک بیوی کے پاس تشریف لے جاتے تھے. جب وہ باری ختم ہو جاتی تھی تو پھر سے باری شروع ہوتی تھی. تو آپ نے ان سے بات چیت نہیں کی. پورا حج اسی طرح گزرا، حج سے واپسی اسی طرح، حتیٰ کہ ذی الحج کا پورا مہینہ گزر گیا. کتابوں میں آتا ہے یہ حضور کی تربیت کا انداز ہے. تم نے ایک کلمہ گو کو یہودیہ عورت کا بچہ کہہ دیا. میں تمہیں کہہ رہا ہوں 1 اونٹ اس کو دے دو، تم نے وہ اونٹ بھی نہیں دیا، ناراض ہو گئے. پورا ذی الحجہ آپ نے بیوی سے بات چیت نہیں کی. محرم 2 مہینے بات چیت نہیں کی. محرم بھی گزر گیا. سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تک بھی ان سے ناراض ہیں. سفر میں ان کے پاس تشریف لے گئے. یہ تو مایوس ہو چکی تھی کہ اب ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے. کہتی ہیں اچانک میں نے ایک مرد کا سایہ دیکھا تو میں چونک گئی کہ کون مرد میرے پاس آ رہا ہے. حضور تو ناراض ہیں، کون مرد آ رہا ہے میرے پاس؟ میں چونک گئی، اچانک دیکھا تو حضور ہے. میں کھڑی ہو گئی، چارپائی کھڑی تھی، حضور نے خود وہ چارپائی بچھائی. سبحان اللہ. حضور کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا کہ بیوی سے کہیں تو بچھا چارپائی. اپنے کام حضور خود کیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے چارپائی خود بچھائی. تشریف فرما ہوئے. صفیہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اچانک تشریف لے آئے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں آپ کو کیسے مناؤں، آپ سے کیسے معافی مانگوں، آپ کو میں بتا نہیں سکتی آج میں کتنی خوش ہوں. ان کی ایک باندی تھی اور حضور سے چھپائی ہوئی تھی. انہوں نے اس خوشی میں اپنی وہ باندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دی. تو دیکھیے اتنی سی بات پر حضور علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. اللہ اکبر، کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر جاری ہے، چل رہا ہے سفر. انجشا رضی اللہ عنہ مقرر تھے اونٹ ہانکیں، اونٹ چلائیں. اونٹ چلانے والے خود بھی پڑھا کرتے تھے، شعر پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ. ان شعروں پر یہ جو اونٹ تھے وجد میں آ کر چلتے تھے، دوڑتے تھے، تیز چلتے تھے. اونٹوں کو بھی شعور ہے. کہتے ہیں سانپ جو ہے نا، سانپ یہ اچھی آواز پہ عاشق ہے. سانپ 2 چیزوں پہ عاشق ہوتا ہے، ایک اچھی آواز پر سانپ عاشق ہے، ایک سونے اور خزانے پر سانپ عاشق ہے. اس لیے کہتے ہیں جہاں خزانہ دفن ہوگا وہاں سانپ بھی ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جوگی ہیں سانپ پکڑتے ہیں،
تو کیسے پکڑتے ہیں؟ وہ بین بجاتے ہیں، مرلی بجاتے ہیں، اس کی آواز کے حسن پر یہ سانپ مدہوش ہو جاتا ہے، اس کو اتنا مزہ آیا ہوتا ہے سانپ کو کہ اس کی مدہوشی میں یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں کمال کی آواز دی تھی۔ آپ سنتے ہیں بزرگوں سے کہ شاہ جی قرآن جب پڑھتے تھے تو دنیا عش کا روکتی تھی، جھوم اٹھتی تھی۔ اللہ اکبر، ہندو بھی ان کا قرآن سننے آتے تھے، انگریز بھی ان کا قرآن سننے آتے تھے۔ انگریز قرآن سنتا تھا امیر شریعت کا، اللہ نے ایسی کمال کی آواز دی تھی۔ اللہ ہمارے ان اکابر کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی یہ ہدایت کا ذریعہ بنے، کتنے لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، کتنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ اگر امیر شریعت کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں اور جد و جہد نہ ہوتی تو آج پاکستان میں اکثر لوگ قادیانی ہوتے، ہندوستان بنگلہ دیش کے اکثر لوگ قادیانی ہوتے۔ انگریز نے قادیانی فتنہ کھڑا کر کے مسلمانوں پہ جبراً مسلط کر دیا تھا۔ یہ قاضی احسان شجاع آبادی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، ان کا قافلہ تھا کہ یہ ڈٹ گئے، جیلیں کاٹیں، قربانیاں دیں، لیکن نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کی حفاظت۔ عطا اللہ شاہ بخاری جلسے کے لیے گئے ایک جگہ، گاؤں تھا کوئی، ایک وفد ان سے ملنے کے لیے پوچھتے کہاں ہیں، پتہ چلا فلاں علاقے میں پہنچے، اس گاؤں میں پہنچے، صبح کا وقت تھا۔ پوچھا بھئی عطا اللہ شاہ بخاری سے ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ صبح تلاوت کے لیے پہاڑ پر چلے گئے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں۔ یہ ڈیلیگیشن، یہ وفد پہاڑ پہ چڑھتے 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 چوٹی پہ پہنچا۔ توجہ ہے، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، سب کہہ دو، اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرو، کون سارے رحمت اللہ علیہ، پھر کہو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کھول کر وجد میں اپنی لے میں صبح صبح تلاوت کر رہے ہیں، اور چاروں طرف سانپ اپنے پھن پھیلا کر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا قرآن سن رہی۔ اونچی آواز، قرآن کی اپنی شان ہے، قرآن والوں کے بھی اپنی شان ہے۔ انجشا خود ہی پڑھ رہی ہیں، ازواج مطہرات اور خواتین کے اونٹ ہیں، وہ تیز دوڑنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا انجش رویدہ کا رفقم بالقواریر، نرمی کرو شیشوں کے ساتھ۔ عورتوں کو آپ نے شیشہ قرار دیا، اور رویدہ یہ اسم فعل ہے، ٹھہر جاؤ، مہلت دو، آہستہ چلو، ان خواتین کے اونٹوں کو تیز نہ دوڑاؤ، ان کے ساتھ نرمی کرو۔ خواتین شیشے کی طرح ہیں، رفقم بالقواریر۔ یہ واقعہ بھی اسی سفر کے اندر پیش آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ چلتے 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 عصفان سے چلا ہے، اور عصفان سے چل کر حضور علیہ السلام مقام صرف میں پہنچے ہیں۔ یہ صرف مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہے۔ اللہ اکبر، بس گویا کہ حضور کا قافلہ مکہ پہنچ چکا ہے، مقام صرف میں پہنچے ہیں۔ یہ صرف وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کا سیدہ میمونہ سے نکاح ہوا۔ عجیب قسمت ہے حضرت میمونہ کی، جب حضور عمرۃ القضاء کے لیے نقوش مصطفیٰ میں نے یہ تفصیل دے دی ہے،
حضور علیہ السلام عمرۃ القضاء میں جب تشریف لا رہے تھے، مکہ داخل ہونے سے پہلے اسی جگہ پر مقام شریف پر حضور کا سیدہ میمونہ سے نکاح ہوا، حالت احرام میں ہوا۔ یہ اب حدیبیہ یہ عمرۃ القضاء کی بات ہے، یہ حجۃ الوداع کی بات نہیں ہے، میں مقام شریف کا تعارف کروا رہا ہوں۔ پھر حضور واپس تشریف لائے عمرہ کر کے، یہیں حضرت میمونہ کی رخصتی ہوئی مقام شریف کے اندر، اور عجیب اتفاق ہے یہیں مقام شریف میں حضرت میمونہ کا انتقال ہوا، اور اس سے بڑی عجیب بات ہے یہیں حضرت میمونہ کی قبر بنی، آج بھی اکیلی قبر ہے مقام شریف پر۔ یہ بالکل مکہ مکرمہ کے اندر آ گیا ہے اب تو علاقہ، حدود حرم سے تو باہر ہے لیکن آبادی جڑ گئی ہے۔ جو بھی حج عمرے پہ جائے تو جب جدہ جا رہا ہو تو وہ ذرا غور سے دیکھے گا، الٹے ہاتھ پر جدہ جاتے ہوئے یا مدینہ منورہ جاتے ہوئے سڑک کے بالکل کنارے ایک دیوار ہے چھوٹی چھوٹی، اوپر کوئی چھت نہیں، وہاں کوئی جبے نہیں، وہاں کوئی قبے نہیں، وہاں کوئی عمارتیں نہیں۔ مزارات پر صحابہ کی قبریں بھی ایسے تھی، ایسے ہیں۔ حضور نے پکی قبروں سے منع فرمایا۔ اس جگہ کا نام مقام شریف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قافلہ مقام شریف پہ پہنچا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر مقام شریف پر تھوڑی دیر قیام فرمایا۔ یہاں ایک عجیب واقعہ ہو گیا، بس اگلی منزل مکہ تھی، امی عائشہ کو یہاں پر ایام آ گئے، وہ حالت احرام میں تھی، ایام آ گئے، ان کا پیریڈ شروع ہو گیا، مخصوص دن شروع ہو گئے، انہوں نے تو رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میرا تو حج خراب ہو گیا۔ یہ بیچاری اکثر عورتوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو حج خراب ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی، فرمایا تو عمرہ چھوڑ دے، اسی حالت میں تم ارکان حج ادا کرنا۔ حضور نے ان کا عمرہ ختم کروا دیا، چونکہ ان ایام کے ساتھ عورت طواف بیت اللہ نہیں کر سکتی، وہ مسجد میں کعبہ ہے، اور کعبے میں حالت حیض و نفاس میں، کسی بھی مسجد میں حالت حیض و نفاس میں یا جنابت میں داخل ہونا منع ہے، لہذا فرمایا تم عمرہ چھوڑ دو۔ اور یہاں حضور نے کچھ اور احکام ارشاد فرمائے، یہ اگلے جمعے انشاءاللہ مکمل کریں گے کہ حضور نے پھر حج کیا کیسے، طواف کیسے کیا، سعی کیسے کی، مینا میں کیا کیا، عرفات میں کیا کیا، مزدلفہ میں کیا کیا، یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔